اگر کوئی شخص نماز مغرب آخری وقت میں پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو کیا اس کی مغرب کی نماز ہوگی یا نہیں؟ فرض کی تکبیر تحریم اللہ اکبر کہا، مغرب کے 3 فرض کا اللہ اکبر، اب وقت عشاء کا شروع ہو گیا تو یہ فرض ادا ہو گئے، اس کے سنت ہے، اب اس کا ٹائم نکل گیا۔ ہر نماز میں ایسا نہیں ہے، فجر کے فرض، جمعہ اور عید کی نماز، اس کا وقت کے اندر سلام پھرنا ضروری، اور باقی نمازیں جو ہیں جیسے عشاء وغیرہ اللہ اکبر وقت کے اندر کہہ لیا، اب وقت چلا گیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اسپیشلی گھروں کی شکایت بعض اوقات ملتی ہیں کہ گھروں میں جو بچیاں ہوتی ہیں تو مائیں بھی چلاتی ہیں، یا پھر وہ ماؤں کی بھی عادت ہوتی ہے، مارکیٹوں میں بھی لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ ظہر بھی آخری وقت میں جا کر پڑھیں گے، جماعت بھی چھوڑیں گے اور نہ پڑھیں گے بھی پھر آخری وقت پہ، کبھی چلا کرنا پڑتا ہے، یار نماز کا ٹائم نکل جائے گا، جا کر پڑھ تو لو۔ تو یہ جو عادت بنا لیتے ہیں ہر نماز آخری وقت میں پڑھنے کی، ان کے تعلق سے کچھ مدنی پھول دیں۔ اگر اس طرح نماز پڑھی کہ وقت ہی میں شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں وقت تھا نہیں تھا، یعنی کہ ایسا کنجسٹڈ وقت، تب تو ویسے ہی مکروہ تحریمی ہے، گناہ گار ہوگا۔ مستحب یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھے کہ اگر نماز کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو وضو کر کے دوبارہ نماز وقت کے اندر پڑھ سکے، مستحب ہی ہے۔ کچھ تو گنجائش ہو یار، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو دوبارہ پڑھ تو سکے بندہ۔ عادت بنا لینا تو نماز کو خطرے میں ڈالنا، اور واقعی جیسے بالکل ہے ایسا۔ نماز مسجد میں پڑھنا باجماعت، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم نماز ہو جاتی ہے، بندہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اور ویسے جو جماعت جس پر واجب ہے مسجد کی، وہ اگر جماعت جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تب تو ویسے ہی گناہ گار ہو گیا۔ تو اسلامی بہنوں پر اگرچہ جماعت نہیں ہے لیکن ان کو بھی اوقات کا تو خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ ان کی بے بسیاں ان مانو کر بہت ہوتی ہوں گی، ان کو مسائل بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا ہوگا، اور یہ نکلتی بھی ایسے موقع پر ہے، شادیوں میں جائیں گی، باراتوں میں جائیں گی، شاپنگ سینٹروں میں جائیں گی، نمازی بھی ہوں گی تو جائیں گی، یہاں نماز نہیں پڑھیں گی۔ تو ان کو تو نکلنے کے اوقات کا بالکل جدول اس سے کرنا ہی پڑے گا صحیح بہنوں کا، کہ وہ صرف ایسے وقت پر نکلیں کہ جس میں نماز آگے پیچھے آتی نہ ہو، نماز پڑھ کے نکلے۔ نماز 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 کے بغیر بندہ کس کام کا؟ تو جنہیں بڑی زبردستی اٹھا کر نماز کے لیے بھگائے جاتے تھے، گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول ہو یا آفس میں ایسا ماحول ہے، یار پڑھو، پڑھ رہا ہوں، ارے پڑھ رہا ہوں، تو یہ جو سست طبیعت میں آ جاتی ہے کہ نماز کے معاملے میں سستی آ جاتی ہے۔ خود ایسا ذہن بنا لے کہ بندہ اٹھ جائے، کھانے کے ٹائم میں اٹھ جاتا ہے، یار کہیں نوکری پہ جانا ہے تو اٹھ جاتا ہے، روز ڈیوٹی 4-5 بجے صبح بھی ہو نا، بالکل ٹائم ٹو ٹائم اٹھے گا، الارم رکھے گا، ہزار جتن کرے گا کہ میری نوکری میری کٹ جائے گی، کٹوتی ہو جائے گی، نوکری خطرے پڑ جائے گی۔ چھٹی کا دن آیا، اتوار کا دن آیا تو گھوڑے بھیج کے صبح سوتا رہے گا، وہ 10 بجے اٹھے گا۔ واٹ از دس؟ فجر کے لیے اٹھے گا۔ یہ نوٹ کر لینا، شاید معاشرے میں سے لوگ آپ کو ہو سکتا ہے کہیں ملیں گے نماز کے دن اٹھیں گے، تو یہ ذہن نہیں ہے سر۔ نماز تو اس کی چھٹی تو ہے ہی نہیں نا، چاہے اتوار ہو، چاہے کوئی بھی خوشی کا دن ہو، غمی کا دن ہو، نماز تو معاف ہے ہی نہیں۔ تو نماز کے لیے تو اٹھنا ہے، کوئی کہے کو گھسیٹ کے اٹھائے اپنے گھر۔ 3 الارم تو رکھتا ہوں میرے پاس، 12 ایسا ہوتا ہے کہ الارم بجنے سے پہلے میں اٹھا ہوا ہوتا ہوں، لیکن میں رکھتا ہوں، مجھے چین نہیں پڑتا۔ اگر الارم نہ ہو نا شاید مجھے نیند نہیں آئی۔ میں سن 80 میں جب فرسٹ ٹائم مدینہ پاک کی حاضری سے مشرف ہوا، دوست کے کچھ رکا تھا میں، تو وہ بول رہے تھے آنے پاک فکر نہیں ہو، فجر کی فکر نہیں، الیاس اچھی ہے نا، ہوتا ریڈ نو پاک۔ اب الیاس اپنے گھر پہ آ گیا نا، اب نو پرابلم، فکر نہیں اپنے کو، یہ اپنے کو فجر کے لیے اٹھا دیا کرے گا۔ تو الحمدللہ نماز کی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کو کہنا چاہیے بچپن سے مسجد کا منہ دیکھا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ پاک اسی پر ہمارا ایمان پر خاتمہ کرے کہ مسجد سے ہمارا رخ بدلے نہیں، اللہ کے گھر کی طرف ہی رخ ہوتا رہے۔